الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب لم یزل نے ہم سبوں کو نماز جمعہ کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، میری گفتگو کا موضوع ہے امام احمد رضا کا یقین کامل اور ہم۔ اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے اس امید پر رکھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص نہایت ہی توجہ کے ساتھ بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ دوستان محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مکۃ المکرمہ میں جو بسنے والے تھے اور اسی طرح سے مدینۃ المنورہ میں، تو وہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا دین نہیں مانیں گے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کریں گے، ہم براہیمی ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم براہیمی ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات مانیں گے اور ان کی دی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، آپ کی نہیں مانیں گے، تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ اے مکہ کے اور مدینہ کے باسیوں، تم ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی یہ تھی کہ جس خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور بناتے وقت جس پتھر پر آج جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کعبہ کو تعمیر کرتے تھے۔ اب وہاں کوئی سیڑھیاں تو نہیں تھی، کوئی آٹومیٹک سسٹم تو نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی اونچی دیواریں تعمیر کیسے کی؟
تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہو کر دیوار کعبہ بناتے، جب ان کے دل میں خیال ہوتا کہ میں تھوڑا اونچے جاؤں تو پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا، اور جب ان کے دل میں ارادہ ہوتا کہ مجھے نیچے جانا ہے تو آپ کے ارادے کے موافق پتھر بھی نیچے آ جاتا تھا۔ اور اسی پتھر پر کھڑے رہ کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ کعبہ بنانا میرا کام تھا تو میں نے بنا دیا، اب اس کو بسانے والے آخری نبی کو بھی بھیج دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو دعا کرتے ہیں آخری نبی کی آمد کی۔ ابراہیم علیہ السلام تو آخری نبی جس کعبے کو بسانے والے ہیں اس کو بنا کر پہلے سے تیاری کر رہے ہیں۔ آج انہی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک گروہ ایسا کہتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں مانیں گے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی بات مانے، ان کی پیروی کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ اور اگلا جملہ آیت کریمہ کا یہ ہے، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے والے کون ہیں؟ وہ یہ نبی ہیں اور ان کے پیروکار ہیں۔ یعنی دو گروہ ہو گئے، یہ دونوں براہیمی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مشرکین، یہود و نصارہ، تینوں کے تینوں گروپ اپنے براہیمی ہونے کے دعوے دار کہ ہم براہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اب ادھر حضور علیہ السلام کہہ رہے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ براہیمی بننے کے لیے تمہیں اس نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، تمہیں اس نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، چونکہ براہیمی مشن پر، براہیمی تعلیم پر اور براہیمی پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے یہی نبی تشریف لائے ہیں۔ ان کی حقیقی تعلیمات، ان کے بنائے ہوئے کعبے کو بسانے والے یہی نبی ہیں۔ ان کے قدموں کے لگے ہوئے نشان پر ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دے کر صبح قیامت تک مقام ابراہیم کی عظمتوں کو تاج پہنانے والے یہی نبی ہیں۔ تو اب تمہیں اگر براہیمی بننا ہے تو براہیمیت تمہیں اپنے کلچر میں نہ ملے گی، تمہیں براہیمیت دین محمدی میں ملے گی، نظام مصطفی میں ملے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک وہ لوگ تھے جو بات کرتے تھے کہ ہم ان کے ہیں، اور ایک وہ تھے جنہیں اللہ فرماتا ہے یہ براہیمی تو میرا محبوب ہے۔ تو فرق دونوں میں کیا تھا؟ فرق دونوں میں یہ تھا کہ ایک بات کرتا تھا اور دوسرا جن کی بات کرتا ان کی بات پر عمل بھی کرتا، ان کی اقتداء بھی کرتا، ان کی پیروی بھی کرتا۔ تو ہم اور آپ بھی ہیں کہ ہم امام الانبیاء حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ضرور کرنا چاہیے، مگر اس عشق کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ یہ عشق کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت کو دنیا نے عشق اور محبت کا امام مانا ہے، وہ اہل عشق کے امام ہیں۔ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کی اطاعت رسول کا معاملہ کیا تھا، ان کی پیروی مصطفیٰ کا معاملہ کیا تھا، سرکار کی شریعت پر عمل کرنے کا ان کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایک وقت میں برما، چین، امریکہ، عرب شریف اور افریقہ اور پورے ملک سے ایک ایک وقت میں 500 سوالات آتے ہیں، استفتاء آتے ہیں، اور عقائد اور اعمال کے بارے میں لوگ رہنمائی پوچھتے ہیں۔ اب اگر کوئی عالم دین ایسا مرجع الفتاوی ہو جائے کہ پوری دنیا کے لوگ اس سے رہنمائی لے رہے ہو،
اور اتنی زیادہ لوگوں کو ضرورت ہو کہ ہر وقت لکھیں تو بھی آدمی کے پاس وقت نہ بچے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسی حالت طاری ہو چکی ہے کہ مجھ سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جو واجب ہے وہ بھی معاف ہے، اور مجھ پر سنت مؤکدہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے وہ بھی مجھ پر معاف ہے، اس لیے کہ میں جتنے وقت میں نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا واجب ادا کروں گا وہاں تک اپنا قلم چلاؤں گا تو کئی لوگوں کا ایمان بچ جائے گا، ان کا عقیدہ بچ جائے گا، اور جہاں تک میں سنت مؤکدہ پڑھوں گا وہاں تک میں اتنا لکھ دوں گا کہ صدیوں تک لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ تو پورے علماء فقہا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی مصروفیت اور دینی کاموں میں وہ اتنے بیزی تھے کہ اگر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھ کے گھر پڑھ لیتے یا وہ سنت مؤکدہ نہ پڑھتے تب بھی ان سے شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں تھا، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں تھی، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے میری پوری زندگی میں کبھی نماز با جماعت تو کیا میں نے سنت مؤکدہ کو بھی ترک نہیں کیا ہے، سنت مؤکدہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس پر غور کرو، عشق اور محبت ہے تو عشق اور محبت کی دلیل کیا ہے؟ ادھر مکہ کے مشرکین بھی اپنے آپ کو براہیمی کہتے تھے، ادھر یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو براہیمی کہتے تھے، مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا للذین تبعوہ، ابراہیم والا وہی ہے جو ابراہیم کی پیروی کرتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا سچا عاشق اور سچا غلام وہی ہے جو حضور علیہ السلام کی بات مانتا ہے، حضور کی پیروی کرتا ہے، حضور کی اطاعت کرتا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں مجھ سے جماعت معاف ہے، میں گھر بیٹھ کر 4 منٹ کے اندر 4 رکعت پڑھ لوں اور سنت مؤکدہ بھی نہ پڑھوں تو میرے پاس دین کا اتنا کام ہے کہ شریعت نے مجھے یہ معاف کر دیا ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے پھر بھی میں نے نہ کبھی جماعت سے نماز کو ترک کیا نہ کبھی میں نے سنت مؤکدہ کو ترک کیا۔ تو کہاں جماعت والا واجب اور کہاں سنت مؤکدہ والی عبادت اور کہاں فرض عبادت ہی چھوڑ دینا۔ اعلیٰ حضرت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ایک ہے نماز پڑھنا جیسے فجر ظہر عصر مغرب عشاء تو یہ تو فرض ہے، مگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے اس واجب کو بھی نہیں چھوڑا، اور نماز کے بعد جیسے ظہر سے پہلے اور بعد میں سنت مؤکدہ ہے، اور اس طرح سے فجر سے پہلے مغرب کے بعد، تو یہ جو سنت مؤکدہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے یہ بھی مجھ سے معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی سنت مؤکدہ کو بھی چھوڑا نہیں ہے، اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا معاملہ، حتیٰ کہ احمد آباد سے ہی ایک سوال گیا تھا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، جمل النور، اعلیٰ حضرت نے اس سوال کے جواب میں کتاب لکھی، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اتنا سخت بیمار ہو گیا تھا کہ میں نے وصیت بھی لکھ دی تھی، آثار نہیں تھے، ایسے حالت میں مجھے 4 بندے کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے تھے اور میں اس حالت میں بھی با جماعت نماز ادا کرتا تھا۔ اور جلالت العلم استاذ العلماء حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ کرسی پر اچک کر لے جانے والا کوئی نہیں تھا، تو دنیا نے دیکھا کہ 14ویں صدی کا مجدد، پورے عالم اسلام کا وہ واحد رہنما کہ پوری دنیا جس کی طرف رجوع کرتی ہے، جب کوئی اچک کر آخری عمر میں کمزوری ضعیفی کی وجہ سے لے جانے والا نہیں تھا تو زمین کے بل گھٹنوں اور کوہنیوں سے گھسٹتے ہوئے مسجد پہنچ گئے، اور اس طرح سے آپ نے با جماعت نماز ادا کی۔ تو میرے بھائیوں، ہم کس پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی حالت طاری ہوگی؟
حالت یہ ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور لوگ دکانوں پر بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ انہیں احساس نہیں کہ اذان نہیں ہوتا، اذان ہوتی ہے تو ٹی وی بند کر دیتے تھے پہلے، اب آواز بند کرتے ہیں۔ حالتیں دن بدن ایسا نہیں ہے کہ انہیں خبر نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے، خبر انہیں ہو رہی ہے، جبھی گھر میں ان کی حالتیں بدل رہی ہیں، مگر مسجد آنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوستان محترم، عشق اور محبت جہاں ہوتا ہے وہاں پھر محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بھی بندہ بیتاب رہتا ہے کہ کب میں نماز پڑھوں میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کا معاملہ کہ آخری عمر میں کوئی لے جانے والا نہیں تھا تو آپ گھسٹتے ہوئے بھی مسجد پہنچے، باقی 4 آدمیوں کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کرسی پر بٹھا کر چاروں طرف سے کرسی کو اچک کر مسجد لے جاتے، اور ایسی حالت میں بھی آپ با جماعت نماز ادا کرتے تھے۔ کوشش کرو کہ مسجد آؤ اور با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اعلیٰ حضرت کا صرف یہی معاملہ نہیں تھا، آخری عمر میں آپ کی پوزیشن ایسی تھی کہ سخت گرمی کا موسم اور ماہ رمضان، اور وہ ماہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری ماہ رمضان تھا۔ بڑھاپے کی کمزوری، جسمانی ضعف اور دن لمبا اور گرمی کا، ایسے شخص کو شریعت کی زبان میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ یعنی شیخ فانی کا مطلب ایسا بوڑھا اور بزرگ شخص کہ اب اس کو تندرستی واپس آنے کا کوئی لگتا نہیں ہے کہ تندرستی واپس آئے گی۔ ایسے شخص کے لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور روزے کی جگہ پر ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ ادا کرے، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر ایسا بیمار اور ایسا بزرگ ہو چکا ہے تو شریعت نے یہ آپشن رکھا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت پر وہی پوزیشن تھی، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتویٰ وہی ہیں کہ شریعت نے فدیہ کا حکم دے کر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے میرے یہاں سے نینی تال قریب ہیں اور وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور میرا وہاں پہنچنا ممکن ہے، میں وہاں جانے پر قدرت رکھتا ہوں، اس لیے میرا روزہ چھوڑنا میرے نزدیک جائز نہیں۔ آپ نے ایسی ضعیفی کمزوری میں گرمی کے روزے، گرمی کی وجہ سے نہ رکھ پانے کا جو حالت اور پوزیشن تھی، آپ نینی تال گئے اور وہاں کے ٹھنڈے موسم میں رہ کر کے زندگی کے آخری رمضان کے بھی روزے مکمل ادا فرمائے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ تو میرے دوستو، بات ساری یہی ہے کہ اپنے آپ کو حضور کا عاشق کہتا کون ہے اور پریکٹیکلی عملی طور پر دکھاتا کون ہے۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، مگر باتیں کرنے سے تو ہو نہیں جاتا۔ اگر کوئی آدمی پیاس لگی اس کو اور پانی پانی کہے تو پانی پانی بولنے سے تو پیاس بجھ نہیں جائے گی۔ سردی کے موسم میں کمبل کمبل بولتا رہے تو کمبل بولنے سے تو اس کی سردی دور نہیں ہوگی۔ تو جو بھی ہے وہ پریکٹیکل معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اے یہود، اے نصرانیوں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم میرے محبوب کی پیروی کرو۔ اب پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اگر تم پیروی محبوب کی کرو گے، اب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں، اللہ خود تم سے محبت کا اعلان فرماتا ہے۔ تو دونوں آیتوں میں اللہ جل شانہ نے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کو کتنا زور دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ دونوں معاملے، نماز والے اور روزہ والا آخری عمر کا، اور نماز کرسی پر اچک کر لے جاتے یا گھسٹ کر گئے، یہ بھی آخری عمر کا۔ مگر اعلیٰ حضرت کی وہ بات بھی میں آپ کو سناؤں جو صرف 6 سال کی عمر کی ہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلی مرتبہ 6 سال کی عمر میں رمضان کا روزہ رکھا۔
اب اس روزے کی وجہ سے پورے خاندان میں خوشیاں ہیں، دعوتیں دی گئی، کھانے پک رہے ہیں، اور اتفاق تھا کہ وہ بھی رمضان سخت گرمیوں کا اور دن بھی لمبا۔ دوپہر ہوتے ہوتے چھوٹا بچہ عمر میں اور سخت گرمی، لمبا دن، دوپہر ہوتے ہوتے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ تو اعلیٰ حضرت کے والد محترم امام نقی علی خان علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت کو لے کر کمرے میں گئے۔ ہم لوگ جس طرح سے کشتر وغیرہ جماتے ہیں ایسی فرنی جمائی تھی کٹوریوں میں، تو اعلیٰ حضرت کے والد محترم کمرے میں لے گئے اور کہا کہ بیٹا یہ تم کھا لو۔ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں جواب دیا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے۔ کہا نہیں، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ جائز ہے، اس طرح بچوں کو پریکٹس دلانے کے لیے بالغ ہونے سے پہلے اس طرح کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے کہا کہ تمہارا روزہ بچوں کا ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دوپہر ہوتے ہوتے کھا لیتے ہیں۔ کہا نہیں، میں تو روزہ نہیں توڑوں گا۔ آپ کے والد محترم اٹھے اور دروازہ جو کھلا تھا اس کو بند کر دیا۔ کیواڑ بند کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے کہا دیکھو اب میں نے دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کھا لو جلدی سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا 6 سال کی عمر کا ننھا سا احمد رضا 6 سال کی عمر میں بھی یہ جواب دیتا ہے، جس رب کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے روزہ توڑوں؟ آپ کے والد محترم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل سے یہ الفاظ نکلے، جو بچہ بچپن میں خدا کے وعدوں کا اتنا پاس و لحاظ رکھتا ہے، یہ زندگی کی آخری سانس تک اس وعدے کو ضرور نبھائے گا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ تو بچپن میں بھی شریعت پر عمل کا یہ معاملہ ہے، اور بچپن کا معاملہ اس سے آگے کا بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو عاشقوں کا امام ہے تو پھر اس کی دلیل ہے کہ اطاعت ہے ان کے پاس، اتباع ہے ان کے پاس، پیروی ہے نبی کی ان کے پاس۔ تو ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہماری مساجد سے ہر جمعہ کو کوئی نہ کوئی میسج آپ کو دیا جاتا ہے، اس میسج کو گرہ باندھے، ہم کہتے ہیں نا گانٹھ وال لیتی، گرہ باندھو اس کو اور مضبوط ڈاڑوں سے اس پیغام کو پکڑ لو اور اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا بہت پرانی ہے، یہ صدیوں سے چل رہی ہیں، صدیاں اور بھی جائے گی۔ یہاں میرے آپ کے جیسے ہزاروں آئے، ہزاروں چلے گئے، لیکن اللہ کا پسندیدہ بندہ وہی ہیں جو دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے جیتا ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کی مرضی سے جیتا ہے۔ ہمارا سونا ہو یا ہمارا جاگنا ہو، ہمارا کسی سے ملنا ہو یا کسی سے نہ ملنا ہو، ہمارا کسی کو کچھ دینا ہو یا منع کرنا ہو، ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اپنے نبی سے پوچھنا چاہیے، میرے آقا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نبی کیسے بتائیں گے؟ آج بھی نبی کے فرامین بولتے ہیں، نبی کا قرآن بولتا ہے، نبی کی حدیثیں بولتی ہیں، نبی کا پیغام بولتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں جب آپ اپنے نبی کے فرامین داخل کر دیں گے، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، حضور خود کرم کریں گے اور کہیں گے یہ میرا غلام ہے۔ اب میں آپ کو 2-3 باتیں اور بھی بتاتا ہوں جس کی طرف بہت خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عمل کا مزاج بنتا کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک خاص بات ہے کہ عمل کا مزاج لوگوں کا بنتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب بھی کسی شخص کو اپنے دنیا کے فائدے سے دین کا حکم ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ اپنی دنیا کا فائدہ لیتا ہے، دین کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ فائدہ دکھتا ہے کہ عصر میں کسٹمر دکان پر زیادہ آتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے نہیں جائے گا، اس کو دنیا کا فائدہ دکھ رہا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے پر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی زیادہ رقم نکل جائے گی تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، تو وہ دین کے حکم کو پیچھے ڈال دیتا، اپنی دنیا پر عمل کرتا۔ عشر نکالنا کھیتی میں سے اتنا زیادہ نکل جائے گا، نہیں نکالتا۔ تو میں نے اتنی بات دیکھی ہے کہ عاشق رسول اپنے آپ کو کہنے والا عمل کی طرف کیوں نہیں آتا؟
اس لیے کہ جب دین اور دنیا اس کی نگاہ میں ٹکراتے ہیں اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے دنیا کا اس میں نقصان ہو رہا ہے تو وہ دین کا حکم چھوڑ دیتا ہے اور دنیا پر عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی عقلیں بہت چھوٹی ہیں، ہم کل کو نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ ہم اور آپ میرے اس جملے کو نوٹ کر لو اور دلوں کی تختیوں پر لکھ لو، ہم ہزاروں ہو یا ہزاروں ماں باپ ہو اور مل کر اپنا یا اپنی اولاد کا بھلا سوچنے لگے تو ہم اتنا بھلا ہزاروں مل کر اپنی اولاد کا سوچ بھی نہیں سکتے جتنا نبیوں کے امام ہمارا بھلا بتا کر کے گئے ہیں۔ ہمیں نبی کے حکم پر عمل کرنے ہی میں اپنا بھلا سمجھنا چاہیے۔ بظاہر دنیا میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ادھر جائیں گے تو زیادہ مل جائے گا، مسجد جائیں گے تو اتنا خسارہ ہو جائے گا، تو میرے بھائیوں وہ زیادہ مل جائے گا مگر ساتھ میں بیماریاں بھی لائے گا، وہ زیادہ مل جائے گا مگر ساتھ میں ذلت بے عزتی بھی لائے گا، وہ زیادہ تو مل جائے گا مگر تمہارے کمینے پن میں بھی اضافہ کر دے گا۔ تو ایسا زیادہ کس کام کا کہ زیادہ ہو بے عزت ہو جائے، زیادہ ہو اور ذلیل ہو جائے، زیادہ ہو اور انسان کمینہ ہو جائے؟ ایسا ہمیں کس نے سکھایا؟ ایک نبی ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ تم دین پر عمل کرو گے تو صرف دنیا میں باعزت نہیں، تم حشر میں بھی باعزت رہو گے، تم قبر میں بھی باعزت رہو گے، بلکہ تم قبر میں جاؤ گے تو یہ معاملہ ہوگا، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ میرے آقا آج تو قبر میں پہنچا تو منکر نکیر بھی میری تعظیم کر رہے ہیں۔ کیوں تعظیم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں دنیا میں اپنے آپ پر عمل نہیں کرتا تھا، آپ پر فدا ہو چکا تھا، میں اپنی ذات پر اپنے نفس پر عمل نہیں کرتا تھا، آپ پر فدا ہو چکا تھا۔ اب میں آپ کو اعلیٰ حضرت کے دو واقعات صرف جلدی بہت دھیان سے سننا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک معاملہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا اگر کوئی بیمار کو دیکھ کر پڑھ لے گا تو وہ بیمار اگر کینسر میں مبتلا ہوگا تو یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ اس بیماری سے محفوظ فرما دے گا۔ یعنی سامنے والا جس بیماری میں مبتلا ہو اور اس بیماری میں دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ لے تو نبیوں کے امام نے فرمایا وہ بیماری اس دعا پڑھنے والے کو نہیں لگے گی۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حالت یہ ہوئی کہ بریلی شریف میں اس وقت طاعون بہت زیادہ پھیل چکا تھا، پلیگ کی بیماری، طاعون بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی غریب کے یہاں میری دعوت تھی، اس نے بڑے کا گوشت کھلا دیا جس کی وجہ سے مسوڑوں میں ورم آ گیا اور وہ ورم اتنا بڑا کہ حلق اور منہ بند ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اترتا تھا۔ ایسی پوزیشن میں میرے منجلے بھائی مولانا حسن رضا ایک طبیب ڈاکٹر کو بلا لائے اور ڈاکٹر نے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر 7-8 مرتبہ یہ کہا یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے، یہ تو طاعون ہو گیا ان کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں کلام نہیں کر سکتا تھا چونکہ منہ ہی بند تھا، اس لیے میں جواب تو نہ دے سکا، حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے، نہ مجھے طاعون ہے نہ انشاءاللہ العزیز کبھی ہوگا، اس لیے کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر کے حضور کی بتائی ہوئی دعا پڑھ لی تھی میں نے، تو مجھے اپنے محبوب کے فرمان پر وہ یقین نہ تھا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ٹوٹ جاتا، میں نے یقین رکھا کہ مجھے طاعون نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رات دیر میرے دل میں اضطراب پیدا ہوا تو میرے دل سے یہ لفظ نکلے اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ ڈاکٹر کو جھوٹا ظاہر کر دے اور اپنے محبوب کو سچا ثابت کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اتنے لفظ میں نے کہے تھے کہ ایسا لگا جیسے کسی نے عالم غیب سے میرے کان پر اپنا منہ رکھ کر یہ کہا کہ مسواک اور کالی مرچ
आला हज़रत फरमाते मैंने मिसवाक और काली मिर्च लेकर के मुंह पर जैसे ही रखा तो फौरन वो जितना मर्ज था, हलक बंद हो गया था, मुंह बंद हो गया था, सारा मर्ज फौरन दूर हो गया। तो मैंने डॉक्टर को कहला भेजा कि आपका वो ताउन जिसे आप ताउन समझते थे अल्लाह के फजल से दूर हो गया। वो ताउन था ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल के फरमान पर यकीन कितना। आला हज़रत पहली मरतबा हज के लिए गए थे, 28 साल की उम्र थी आपकी। जब मक्का से वापस आ रहे थे मदीना शरीफ से, समंदर में 3 दिन तक तूफ़ान आ गया और सख्त तूफ़ान था, सारे लोग रो रहे थे, कफन भी पहन लिया था। आला हज़रत की वालिदा भी बेकरार थी, तो आपने अपनी वालिदा से कहा खुदा की कसम कश्ती को कुछ नहीं होगा, हम किनारे पर पहुँचेंगे। कहा बेटा तुम इतने यकीन से कह रहे हो? कहा यकीन मुझे अपने आप पर नहीं, यकीन मुझे महबूब अलैहिस्सलाम के उस फरमान पर है जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा समंदरी सफ़र पर निकले और बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम पढ़ कर बैठेगा तो वो हर किस्म के समंदरी हादसे से महफूज रहेगा। तो मुझे महबूब के इरशाद पर यकीन है। तो मेरे भाइयों, दुनिया के खसारे तुम्हें नज़र आते हैं, ये ले भी लोगे दुनिया के फ़ायदे तो कब तक रहेंगे? कब तक रहेगा? यानी अक्लमंद आदमी तो वो है जो दुनिया को देखकर इबरत पकड़ता है, नसीहत पकड़ता है। इसलिए दीन में, अकायद में, मामूलात में सरकार की पैरवी करो, इताअत करो, और जहाँ कहीं दीन दुनिया तुम्हारी अक्ल में टकराते हुए नज़र आए, दुनिया को छोड़ो और भाग कर अल्लाह के रसूल की तरफ आ जाओ। अपनी ज़िंदगी का ये मेयार बना दोगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हबीब पाक अलैहि तहियत व सना के सदका व तुफ़ैल हमें इन कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।